بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت اول میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12 یعنی یونٹ 5 اور سبق نمبر ہے 12، اور آج کے سبق میں ہم یا معروف کے بعد یا کی دوسری قسم یا مجہول کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ نے یہ پڑھا کہ یا کی 3 اقسام ہیں، اور جس طرح واو کی چاروں اقسام کی آواز الگ الگ ہوتی ہے، اسی طرح یا کی تینوں اقسام کی آواز الگ الگ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یا معروف کو پڑھا، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم یا مجہول کو پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق ہے ارکان سازی و الفاظ سازی، اور آج ہمارے حاصل تعلم بلکہ حاصلات تعلم ہیں یا کی اقسام کی آوازوں کے درمیان امتیاز کر سکے، اور ہمارا دوسرا حاصل تعلم ہے ایک مختصر لفظ میں تمام آوازوں کو درست ادا کر سکیں۔ اور آج کے سبق میں ہم یا مجہول کو پڑھیں گے اور اس کی آواز کے بارے میں جانیں گے، اور یا مجہول کا یا معروف سے فرق بھی جانیں گے، اور ان کی آوازوں کے درمیان بھی فرق جانیں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ایک سرگرمی ہے اور وہ بہت آسان ہے۔ درج ذیل الفاظ پڑھیں اور یا کی ایک جیسی آواز والے الفاظ کی نشاندہی کریں۔ آپ کے سامنے مختلف الفاظ ہیں، 3 الفاظ ہیں۔ اساتذہ کرام، یہ الفاظ یا کچھ اور الفاظ جس میں یا معروف یا دیگر یا کی اقسام ہو، وہ الفاظ تختہ تحریر پر لکھ کر بچوں سے پوچھیں کہ یہ الفاظ ادا کریں اور بتائیں کہ کن 2 یا کی آواز ایک جیسی ہے۔ جلدی سے یہ سرگرمی کر لیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ ان میں 2 الفاظ ہیرا ہیرا اور کیل کیل ہیل ہی اور کی، ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، اور یہ ہے یا معروف۔ اور یہ جو لفظ ہے کیلا، اس کی آواز ان دونوں سے الگ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا معلوم ہوا کہ لکھنے میں دونوں یہ ہیں، تینوں کیا ہیں؟ یہ ہیں، لیکن ان 2 کی آواز ایک جیسی ہے اور اس کی آواز کیا ہے؟ دوسرے سے الگ ہے۔ اور یہی آج ہمارا سبق ہے کہ یا کی کون سی قسم ہے جس کی آواز یا معروف سے الگ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ 6 الفاظ آپ کے سامنے کل لکھے گئے ہیں۔ یا کی 3 مختلف آوازیں ہیں، یا کی کل 3 اقسام ہیں، اور یا کی کل 3 مختلف آوازیں ہیں۔ اور یا کی دوسری آواز، پہلی آواز کا نام کیا تھا؟ یا معروف، جس سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ آج یا کی دوسری قسم اور دوسری آواز کا نام ہے یا مجہول۔ جس طرح واو کی دوسری قسم واو مجہول ہے، اسی طرح یا کی تیسری قسم یا مجہول ہے، یعنی وہ یا جس کی آواز مجہول ادا ہوتی ہے، معروف کی طرح خوب واضح ہو کر ادا نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اس یا کی آواز یعنی یا مجہول کی آواز جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس یا کی آواز یا معروف سے کچھ کم ہوتی ہے۔ یا معروف کی آواز کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور یا مجہول کی آواز تھوڑا سا قدرے کم ہوتی ہے، کچھ کم ادا کی جاتی ہے، خوب کھول کر اور واضح انداز سے ادا نہیں کی جاتی ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ یاد رکھیں، یا مجہول جو ہے اس کی آواز بڑی یہ سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، یہاں پر میں ایک لفظ دیتا ہوں، کپڑے، کپ ڑے۔ اب ڑے آواز کیا ہے؟ بڑی یہ کی آواز ہے، تو یا مجہول کی آواز بھی بڑی یہ کی طرح ہوتی ہے، ڑے رے بے، مثال کے طور پر اس کی طرح۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یا معروف اور یا مجہول کی آواز میں کیا فرق ہے۔ جب ہم یا معروف پڑھیں گے تو یہ ہوگا کی، اور یا مجہول کی آواز جو ہے وہ ہوگا کے۔ لکھنے میں دونوں ایک طرح آتے ہیں، یہ صرف لکھنے کے صرف آواز کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑی یہ کی طرح ہوتی ہے، سی اور سے، دی اور دے۔ مثال کے طور پر اب ہم کچھ الفاظ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کھیت، یہاں پر یہ کون سی ہے؟ چھوٹی یہ، لیکن اس کی آواز کیسی ہے؟ بڑی یہ کی طرح ہے۔ تو یہ ہے چونکہ اس کی آواز بڑی یہ کی طرح ہے، کھیت کھیت لگتا ہے کھیت۔ تو چونکہ اس یا کی آواز ہے تو چھوٹی یا، لیکن اس کی آواز بڑی یہ کی طرح ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یا مجہول۔ اسی طرح ریت ریت، اس کی آواز بڑی یہ کی طرح ہے، اگرچہ یہ چھوٹی یہ ہے، یہ بھی مثال ہے یا مجہول کی۔ اسی طرح دیر اور نیک، اور اسی طرح جو یا بھی لکھنے میں چھوٹی یہ کی طرح ہو لیکن اس کی آواز بڑی یہ کی طرح ہو اور اس کی آواز یا معروف کی طرح نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے یا مجہول۔ اب اس کی آواز یا کے مقابلے میں، چھوٹی یہ کے مقابلے میں قدرے کم ہوتی ہے، اور اسے ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتا، اور اس کی آواز بڑی یہ کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ہے پہچان کس کی؟ یا مجہول کی۔ اب جلدی سے اپنی کتاب کھول لیجئے، جیسے مثال کے طور پر ریٹ ریٹ
कैसे लिखने में आता है? लिखने में तो छोटी ये है लेकिन आवाज इसकी बड़ी ये की तरह है। इसी तरह नेक, खेत, पेट, खेल, बेर, ढेर, ये तमाम और कई अल्फाज ऐसे हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तमाम मिसालें किसकी हैं? ये तमाम मिसालें हैं याए मजहूल की। अब चूंकि याए मारूफ और याए मजहूल दोनों लिखने में क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। लिहाजा फ़र्क करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम जब भी कोई लफ्ज़ लिखें जिसमें याए मारूफ हो तो हमें चाहिए कि उससे पहले ज़ेर लगा लें ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये याए मारूफ है। जैसे पीठ, पीटना, किसी को पीटना, पीठ और पेट, इन दोनों में लिखने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये याए मजहूल है पेट, और पीठ जो है ये याए मारूफ है। तो इन दोनों के दरमियान फर्क करने के लिए हम याए मारूफ में या से पहले ज़ेर लगा देते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये पीठ है और पेट नहीं है। ये है दोनों में फ़र्क। यानी याए मारूफ में और याए मजहूल में फ़र्क कैसे होगा लिखने में? हमें चाहिए कि याए मारूफ में जो या है उससे पहले ज़ेर का इस्तेमाल करें ताकि हमें मालूम हो जाए ये रीत है, रेत नहीं, ये पीठ है, पेट नहीं। इसके अलावा और दीगर अल्फाज। तो बच्चों आज के सबक में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि या की दूसरी किस्म याए मजहूल। अब जल्दी से आप ये सवाल कर लीजिए, याए मजहूल वाले अल्फाज पढ़ें और मजीद अल्फाज लिखें। कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं और दो दो की जोड़ियों में तकसीम होकर या असातिज़ा कराम की रहनुमाई में आपने मजीद अल्फाज तलाश करने हैं और यहाँ पर आपने लिखने हैं। और उसके बाद सरगर्मी बहुत आसान है, दो दो के जोड़ों में तकसीम होकर याए मारूफ और याए मजहूल की आवाज़ों में फ़र्क मिसालों के ज़रिए वाज़े करें। यानी दो दो बच्चे हो जाएं और एक एक लफ्ज़ बोले और दूसरा बच्चा बताए कि ये याए मारूफ है या याए मजहूल है। फिर पहला बच्चा सुने और दूसरा बच्चा वो अल्फाज बोले जो याए मारूफ से या याए मजहूल से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप कमरा जमात में भी ग्रुप बनाकर भी ये सरगर्मी करवा सकते हैं। तो जल्दी से ये सरगर्मी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जी तो बच्चों देखा आपने कि आपने कितनी आसानी से याए मारूफ और याए मजहूल की आवाज़ों के दरमियान फ़र्क को जाना है। और उसके बाद है घर का काम। आपने रोज़मर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया जो कि घर में मौजूद होती हैं, आपने वालिदैन की मदद से कुछ ऐसे अल्फाज और ऐसी अशिया तलाश करनी है जिनके नामों में याए मजहूल आता है। और अगर मुमकिन हो तो आप एक या दो अशिया की तस्वीर या तो खुद ड्राइंग करें या उनकी तस्वीर उर्दू की कॉपी पर चिस्पा करें। आपने ये घर का काम करना है और मुझे उम्मीद है कि आज आपने याए मजहूल को अच्छी तरह जान लिया होगा कि याए मजहूल वो या होती है जिसकी आवाज़ बड़ी ये की तरह होती है और उसकी आवाज़ को खूब खोलकर और वाज़े अंदाज से अदा नहीं किया जाता है। ये था हमारा आज का सबक। आज के सबक में हमने याए मजहूल को जाना। इंशाअल्लाह ताला हम कल याए लीन को पढ़ेंगे और या की आखिरी किस्म को पढ़ेंगे, जिसके साथ ही हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो की PPT, लेसन प्लान और वर्कशीट आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और उससे इस्तेफ़ादा कीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।